ہم فضلائے ندوہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کی حیات و خدمات پر یہ مختصر سی کاوش پیش کرتے ہوئے خوشی، فخر اور مسرت محسوس کرتے ہیں۔ 1857 سے پہلے تقریباً پورے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ انگریزوں کا ظلم و ستم ہندوستانی عوام پر جاری تھا۔ مخالفت کی ہر آواز کو دبایا جا رہا تھا۔ انگریزوں کا ظلم و ستم جب حد سے گزر گیا تو 1857 عیسوی کے آتے آتے ہندوستان کے کئی علاقوں میں جہاد کی تحریکیں شروع ہوئیں اور بغاوت کی آگ ہر طرف بھڑک اٹھی۔ ضلع شاملی کے تھانہ بھون میں اس دور کے نامور علماء دین اکٹھا ہوئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا رحمت اللہ کرانوی کے ساتھ بہت سارے علماء دین انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کے لیے تیار تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو امیر بنایا گیا اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کو سپہ سالار اور بقیہ علماء کو دیگر ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ پھر انگریزوں کے خلاف باقاعدہ مہم کا آغاز ہوا۔ سہارنپور سے انگریزی پلٹن شاملی جا رہی تھی جس میں توپ خانے اور جنگ کے بھاری ساز و سامان موجود تھے۔ چنانچہ مولانا رشید احمد گنگوہی کی قیادت میں ایک فوجی دستہ روانہ کیا گیا اور انگریزی پلٹن پر چھاپے ماری کی گئی اور سارے اسلحے ضبط کر لیے گئے۔ پھر انگریزی فوج سے بھیانک لڑائی کا آغاز ہوا اور علماء دین نے شاملی کے قلعہ کو بھی انگریزوں سے چھین لیا، مگر انگریزی طاقت کے سامنے جب مغلیہ سلطنت نے دلی میں سپر ڈال دیے تو پورے ہندوستان کی طرح شاملی کا میدان بھی مجاہدین آزادی کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس جنگ میں ہندوستانیوں کی بھیانک شکست ہوئی۔ شکست کے بعد لال قلعہ پر انگریزوں کا جھنڈا لہرانے لگا۔ مسلم قوم کی 700 سالہ شان و شوکت کا سورج ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو گیا۔ انگریزوں کی فتح اور مجاہدین آزادی کی شکست نے اس نوجوان سپہ سالار مولانا محمد قاسم نانوتوی کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں پر ہندوستان کی زمین تنگ کر دی۔ وہ قوم جس نے ہندوستان کو ایک نئی تہذیب، ایک نئی زبان اور ایک نیا آئین دیا تھا اور جس نے ہندوستان کی تعمیر و ترقی کی ایک عظیم الشان تاریخ لکھی تھی، اسی قوم پر انگریزوں کے ہولناک مظالم کا دور شروع ہوا۔ ان کی تہذیب و ثقافت کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی زمینیں اور جائیدادیں سلب کر لی گئیں، ان کی زبان کو غیر سرکاری زبان قرار دیا گیا، ان کے ادارے اور انسٹیٹیوشنز بند کر دیے گئے، سرکاری نوکریوں سے انہیں بے دخل کر دیا گیا اور یہی نہیں بلکہ ان کے دین و مذہب پر بھی منصوبہ بند حملہ شروع ہوا۔ ایک طرف مسلمانوں کا پورا وجود خطرے میں تھا تو دوسری طرف ان کا مذہب اور دین انگریزوں کے بھیانک نشانے پر۔ ایسے حالات میں شاملی کے میدان میں انگریزوں کو للکارنے والا وہ مرد مجاہد اٹھا اور ہندوستان میں مسلمانوں کے دین و مذہب کی حفاظت کا بیڑا اپنے سر اٹھا لیا اور اپنے دینی اور تعلیمی تحریک کے ذریعہ ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا جس کی مثال گزشتہ کئی صدیوں میں دکھائی نہیں دیتی۔ اس عظیم شخصیت کا نام مولانا محمد قاسم نانوتوی تھا، جن کو دنیا دارالعلوم دیوبند کے بانی کے نام سے جانتی ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کئی شہروں میں مدارس کا جال بچھایا۔ دیوبند میں دارالعلوم، مراد آباد میں مدرسہ قاسمیہ شاہی،
گلاوٹی میں مدرسہ منبع العلوم اور امروہہ میں مدرسہ جامع مسجد امروہہ قائم کیا، جہاں سے آج بھی علم دین کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کی زندگی کا سب سے عظیم الشان کارنامہ دارالعلوم دیوبند کا قیام تھا۔ دارالعلوم دیوبند ایک مدرسہ نہیں بلکہ ایک مشن تھا، ایک تحریک تھی جس کا خواب مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دیکھا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے جانشینوں نے مولانا کا وہ خواب سچ کر دکھایا۔ مولانا نے سہارنپور کے ایک چھوٹے سے شہر دیوبند میں جو علم دین کی شمع روشن کی تھی، اس شمع سے شمع جلتی گئی، یہاں تک کہ پورا بر صغیر علم دین کے ان قمقموں سے جگمگا اٹھا۔ آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، جنوبی افریقہ، برطانیہ کے علاوہ دنیا کے نہ جانے کتنے ممالک میں اہل دیوبند نے علم دین کا جو چراغ جلا رکھا ہے، اس کی روشنی سے ہزاروں طالبان علوم نبوت روزانہ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کو جامع ازہر کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی کے طور پر مانا جاتا ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے مولانا سید محمد عابد دیوبندی، مولانا ذوالفقار علی دیوبندی اور مولانا فضل الرحمن عثمانی صاحب کے عملی تعاون سے 13 مئی 1866 عیسوی کو سہارنپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں دیوبند میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کا آغاز دیوبند کی چھتہ مسجد سے ہوا اور ایک درخت کے نیچے ایک استاذ اور ایک طالب علم کے ذریعہ اس کی شروعات ہوئی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کی خلوص و للہیت اور بے مثال قربانی نے اسے بہت ہی مختصر مدت میں ترقی کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ مولانا نے آخری سانس تک اسی باغیچہ علم و فن کی آبیاری کی اور اس کی تعمیر و ترقی میں مشغول رہے۔ دارالعلوم دیوبند نے صرف علم دین کی روشنی ہی نہیں پھیلائی بلکہ دارالعلوم دیوبند کے فرزندوں نے اپنے بانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کی آزادی میں ایسا زبردست کردار ادا کیا جسے ہندوستان کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ تحریک ریشمی رومال آج بھی آزادی کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ مولانا محمود الحسن، مولانا عبید اللہ سندھی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا احمد علی لاہوری اور مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے علاوہ سینکڑوں فرزندان دارالعلوم دیوبند ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کی آزادی میں ایک زبردست کردار ادا کیا۔ جہاں تک علماء دیوبند کی علمی، تصنیفی اور دینی اور دعوتی خدمات کا تعلق ہے تو تبلیغی جماعت جو دنیا کی سب سے بڑی دینی اور دعوتی جماعت تسلیم کی جاتی ہے، اس کے بانی مولانا الیاس کاندھلوی بھی اسی دانشکدہ کے فرزند ارجمند تھے۔ پاکستان کے مفتی اعظم مولانا محمد شفیع، سینکڑوں کتابوں کے مصنف مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمود الحسن، مولانا انور شاہ کشمیری اور مولانا حسین احمد مدنی کے علاوہ ایسے سینکڑوں مفسر، محدث، فقیہ، ادیب، مصنف اور داعی ملیں گے جنہوں نے اس دانشکدہ علم و فن سے فیض اٹھایا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے فرزندوں نے جو پچھلے 150 سال میں جو عظیم الشان خدمات اور کارنامے انجام دیے ہیں، اس پر بلا شبہ ملت اسلامیہ کو ناز ہے، اور ان سب کا سہرا اسی مرد مجاہد مولانا محمد قاسم نانوتوی کو جاتا ہے جس نے شاملی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف مورچہ سنبھال رکھا تھا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی سہارنپور کے قریب ایک گاؤں نانوتا میں 1833 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی اسد علی صدیقی تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ 1843 عیسوی کے آخر میں مولانا مملوک علی نانوتوی آپ کو اپنے ساتھ دلی لے گئے، جہاں آپ نے منطق،
فلسفہ اور علم کلام پر متعدد کتابیں مولانا مملوک علی سے پڑھیں۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ مطبع احمدی میں ادارت کے فرائض انجام دینے لگے، ساتھ ہی درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اسی دوران آپ کا تعلق مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بھی ہوا، جو آخری دم تک قائم رہا۔ مولانا نے 1860 عیسوی میں حج کیا اور حج سے واپسی کے بعد میرٹھ کے مطبع مجتبیٰ میں نوکری کی، جہاں کتابوں کے نسخوں کا تقابل اور نظر ثانی کا کام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ حج پر روانہ ہوئے اور واپسی پر مطبع ہاشمی میں ملازمت اختیار کر لی۔ میرٹھ کے قیام کے دوران ہی آپ نے 1857 عیسوی میں شاملی کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ آپ کی حراست کا حکم صادر ہوا اور اس دوران آپ نے پوشیدہ زندگی گزاری۔ جب انگریز حکومت نے عام معافی کی منادی کی، تب آپ نے اپنی علمی، دعوتی، تحریکی اور انقلابی سرگرمیوں کا پورے زور و شور کے ساتھ آغاز کیا۔ جب دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ معرض وجود میں آیا تو آپ نے وہیں اقامت اختیار کی اور اپنے آخری سانس تک اس مدرسے کی تعمیر و ترقی میں مصروف رہے۔ جہاں تک مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کا تعلق ہے، گرچہ آپ کی مجاہدانہ زندگی اور تعلیمی تحریکات نے تصنیف و تالیف کے لیے یکسو موقع فراہم نہیں کیا، تاہم آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھیں جو آپ کی علمی قابلیت و صلاحیت کا بین ثبوت ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف ہیں تقریر دلپذیر، تحذیر الناس، آب حیات، قبلہ نما، توثیق الکلام، الدلیل المحکم، انتصار الاسلام، ہدیۃ الشیعہ، اجوبہ اربعین وغیرہ وغیرہ۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے معاصر سر سید احمد خان مولانا کی عظمت و بلندی اور بے لوث خدمات کے معترف تھے۔ جب سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کا شعبہ کھولا تو انہوں نے علماء دیوبند کو اسلامیات کے نصاب کی تشکیل کے لیے دعوت دی، لہٰذا دیوبند سے مولانا عبداللہ انصاری کو روانہ کیا گیا۔ سر سید احمد خان نے نہ صرف ان کے تقرری کی سفارش کی بلکہ یہ تعریفی الفاظ بھی لکھے۔ مولوی عبداللہ صاحب فرزند ہیں مولوی انصار علی صاحب کے، نواسے ہیں مولوی مملوک علی صاحب کے، داماد ہیں مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب کے، اور ان سب بزرگوں سے مجھے ذاتی واقفیت تھی۔ اس لحاظ سے میں ان کا مدرسے میں تشریف لانا اور رہنا باعث خیر سمجھتا ہوں۔ موج کوثر صفحہ 193۔ اسی طرح جب مولانا رفیع الدین صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند نے سالانہ رپورٹ سر سید احمد خان کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے یکم جمادی الثانی 1290 ہجری کے تہذیب الاخلاق میں 3 صفحے کا ایک وقی مضمون لکھا اور دارالعلوم کے مالی امداد و تعاون کی زبردست اپیل کی۔ دوسری طرف مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی سر سید احمد خان سے بعض اختلافات کے باوجود اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کیا کرتے تھے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی سر سید احمد خان کے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سید صاحب کی اولو العزمی اور دردمندی اسلام کا میں معتقد ہوں، اور اسی وجہ سے ان کی نسبت اظہار محبت اگر کروں تو بجا ہے۔ 19ویں صدی کی یہ دونوں عظیم ہستیاں ایک دوسرے کو نہ صرف عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھیں بلکہ برملا ایک دوسرے کی تعریف و ستائش بھی کرتی تھیں۔ مولانا کے انتقال پر سید احمد خان نے لکھا تھا، در حقیقت فرشتہ سیرت اور ملکوتی خصلت کے شخص تھے، اور ایسے شخص کے وجود سے زمانے کا خالی ہو جانا ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد زندہ ہیں نہایت رنج اور افسوس کا باعث ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی ایک عظیم مجاہد، ایک مخلص مصلح، ایک بہترین مصنف، ایک یگانہ روزگار متکلم، ایک بے باک خطیب،
ایک بے مثال استاذ و مربی اور ایک بے لوث خادم دین و ملت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے خلوص و للہیت اور زہد و استغنا کی وجہ سے سلف صالحین کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ 19ویں صدی کا یہ عظیم الشان عالم دین جس نے میدان جنگ میں بھی اپنے جوہر دکھائے تھے، ہندوستان میں ایک بے مثال تعلیمی انقلاب برپا کر کے صرف 47 سال کی عمر میں 15 اپریل 1880 عیسوی کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔